ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الف لام میم ہدایت مانگی نا اے بندے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک اس اعتبار سے بھی نہیں ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں، تورات تھی، انجیل تھی، صحائف تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، دیگر ان میں سب میں یہ پیشن گوئی موجود تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ ایک ایسا کلام لے کر کے آئیں گے۔ باب استثناء جو ہے تورات کا، اس میں آج بھی وہ آیات موجود ہیں جس میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں تیری مانند تیرے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور جب وہ آ جائے تو جو اس کی پیروی کریں گے ان کو نجات ملے گی، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے۔ سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم اسے تفصیل سے پڑھیں گے، وہاں یہ ساری آیات موجود ہیں۔ تو گویا اس کا یہ جواب ہے کہ یہ وہ جس کی کتاب الہی میں پیشن گوئیاں پہلے کی گئی تھیں، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہی کتاب ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ تو یہاں سے اب آغاز ہو رہا ہے پہلے سپارے کا۔ سورہ فاتحہ جو ہے عام طور پر آپ دیکھیں گے اگرچہ سپارے میں لکھی ہوتی ہے، لیکن سپارے کا آغاز جو ہے وہ الف لام میم سے ہوتا ہے۔ سپارے کا نام بھی ہے الف لام میم، پہلا سپارہ، اور یہ حروف مقطعات ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ۔ اور قرآن مجید میں نوٹ کر لیجئے کہ 29 سورتیں وہ ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اگر ہم گنتی کریں تو عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں وہ یا 28 ہیں یا 29 ہیں۔ اگر حمزہ اور الف کو دو علیحدہ علیحدہ گنیں گے تو 29 ہو جائیں گے، اور حمزہ اور الف کو اگر ہمیں ایک ہی گنیں تو پھر 28 رہ جائیں۔ ان میں سے 14 الفاظ جو ہیں وہ حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے، 14 نہیں ہوئے، اور اگر انہیں 3 حصے میں تقسیم کریں، پہلے 10، دوسرے 10 اور پھر تیسرا حصہ تقریباً برابر برابر، تو پہلے حصے میں سے صرف 2 ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا، اس میں سے صرف الف آیا اور ہا آئی۔ دوسرے حصے میں سے آپ دیکھیں گے کہ نقطے والے حرف نہیں آئے، را آیا، زا نہیں آیا، سین آیا، شین نہیں آیا، سواد آیا، زواد نہیں آیا، تا آئی، زا نہیں آیا، اسی طرح عین ہے، غین نہیں ہے۔ لیکن آخری حصے میں سے اکثر الفاظ آ گئے، اس میں سے آپ دیکھیں کہ فا نہیں ہے، قاف ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے، نون ہے، ہا ہے، یا ہے، صرف 2 چھوڑ دیجئے، باقی سب آ گئے۔ تو یہ 29 میں سے 14 الفاظ یا 28 میں سے 14 الفاظ جو ہیں وہ حروف مقطعات وہ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوا ہے کسی نے سوال بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی ایسی روایت حدیث نہیں ملتی کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے۔ گویا کہ کچھ لوگ کو یہ الفاظ مانوس تھے اس زمانے میں، نہیں کسی مشرک نے بھی سوال نہیں کیا الف لام میم کا کیا مطلب ہے، یاسین کا کیا مطلب ہے، طٰہٰ کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ایک راز ہے، گویا کہ جیسے بزرگ سمجھایا کرتے تھے، جس طرح کوڈ ہوتے ہیں، کوئی آپ نے میسج بھیجا اور اس میسج کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ ایک رکھا اتھینٹسٹی کے لیے ایک چیز جو ہے وہ کوئی کوڈ لکھ دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ واقعی یہ اس شخص کی طرف سے آیا ہے جس شخص نے یہ واقعی بھیجنا تھا۔ تو گویا کہ اتھینٹسٹی ہو گئی کہ واقعی یہ وہاں سے آیا ہے، واللہ عالم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اپنی طرف سے کچھ مطالب بیان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے بھی کوئی امت میں پذیرائی نہیں ملی۔ جیسے الف لام میم، اللہ اعلم، ان اللہ اعلم، انہوں نے بیان کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ان اللہ اعلم، انا کا پہلا حرف لے لیا الف، اللہ کا درمیانی لفظ لے لیا لام،
اور عالم و میم کا آخری لفظ لے لیا، عالموں کا آخری لفظ لے لیا، حرف لے لیا، وہ ہے میم. گویا کہ الف لام میم ان اللہ عالم، میں ہی اللہ ہوں جو کہ سب علم جاننے والا ہوں. اور پھر اللہ کی طرف سے بات شروع ہو گئی. لیکن یہ بھی ان کا اپنا قول ہے، اس کے لیے کوئی ان کی طرف سے بھی کوئی دلیل ایسے نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آیا. تو الف لام میم یہ حروف مقطعات آ گئے. ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب یا یہ ہے وہ رہنمائی جو اے بندے تو نے مانگی تھی. اہدنا صراط المستقیم، بات یہاں سے شروع ہو گئی. لا ریب، جس میں کوئی شک نہیں. فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہے ہدایت متقین کے لیے. ابتدائی حصہ ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. متقین، بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا صاحب یہ کیسی کتاب ہے جو متقیوں کو ہدایت دے رہی ہے. متقی تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے ہدایت یافتہ. یہ ہندوؤں کا ایک بہت بڑا وہ سوامی تھا، سوامی دیانند سرسوتی. اس نے کتاب لکھی تھی باقاعدہ قرآن مجید پر اعتراضات کر کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو پہلا اعتراض اس نے کیا یہ کیسی کتاب ہے جو متقیوں کو ہدایت دے رہی ہے. اس لیے کہ وہ متقی کا مطلب نہیں جانتا. عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے ڈر، اللہ سے ڈرنے والے. اور یہ بڑی اہم نقطہ ہے. جو اللہ سے ڈرے گا وہی چاہے گا نا کہ میں اللہ سے گرفت سے بچ جاؤں. وقاء یقی عربی زبان میں آتا ہے بچنے کے لیے. اسی سے تقویٰ بنا ہے اپنے آپ کو بچانا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ چیز لفظ ہے. ہم اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں، اور بہت سے قرآن مجید میں ملے گا پرہیزگار. پرہیز کیا ہوتا ہے؟ اس شے سے بچنا جو مضر ہو، جو انسان کی صحت پہ اثر ڈالتی ہو. اسی کا کہتے ہیں پرہیز. تو انسان کی ایک روحانی معنوی زندگی بھی تو ہے نا، اسے بھی نقصان پہنچانے والے بہت سے معاملات ہیں. اگر ہم اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزاریں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے مضر ہوگی. تو اس سے پرہیز کریں گے. پرہیز کریں گے تو بچ سکیں گے. اور پرہیز تبھی کر سکیں گے جب ہمیں معلوم ہوگا. جب تک ڈاکٹر بتائے گا نہیں کہ بھائی تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ بادی ہے، یہ مضر ہے، یہ خراب ہے، یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، تو تبھی تو بچ سکیں گے نا. اگر مجھے نالج ہی نہ ہو، شوگر کا مریض اور میں چینی کھائے جا رہا ہوں، ڈاکٹر بتائے گا خبردار اسے ہاتھ نہیں لگانا، پھر میں اسے کبھی نہیں ہاتھ لگاؤں گا کہ یہ تو میرے لیے موت کا پیغام ہے اگر میں کھاؤں گا تو گویا اس کے حقیقی معنی یہ ہوں گے کہ انسان کے اندر طلب ہدایت جو ہے وہ پیدا ہو جائے تاکہ وہ بچ سکے اللہ کی معصیت اختیار کرنے سے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے میں اسے آسانی ہو جائے، وہ اللہ کے مواخذے سے بچ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو جب تک اس کے اندر طلب نہیں پیدا ہوگی، اس بات کی احساس نہیں پیدا ہوگا، کیسے کرے گا؟ لہذا قرآن مجید پوٹینشلی ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت. لیکن اس سے رہنمائی حقیقی معنوں میں کون حاصل کرے گا؟ جس کے اندر طلب ہدایت ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس راستے پر چلوں، اس کے لیے رہنمائی بنے گا. اور جو ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرے گا، تو ابھی آگے الفاظ آنے والے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اسی سے گمراہ بھی ہو جائیں گے. جیسے کہ سوامی دیانند کی میں نے آپ کو مثال دے دی. اسے نظر ہی نہیں آیا کہ یہاں مطلب حقیقی طور پر ہے کیا. لہٰذا وہ کہہ رہا متقیوں کو ہدایت کیسے دی جا سکتی؟ انسان تو آخری لمحے تک ہدایت کا محتاج. ھدی للمتقین، یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی طلب ہے، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. وہ کون ہیں؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اصل حقائق وہ ہیں جو انسان کی نگاہ سے اوجھل ہے. اس کی آج کل تو مثال بالکل واضح ہے، بہت سی حقیقتیں. اب دیکھیے ابھی میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بج جائے تو مجھے پتہ چلے گا کہ درمیان میں کوئی الیکٹرو میگنیٹک رابطہ ہے جو مجھے کہیں کسی سے منسلک کر رہا ہے. نظر تو نہیں آ رہا نا، پریکٹیکلی اپنے دیکھ لیا تو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ وہ ویوز یہاں فضا میں موجود نہیں؟ کوئی احمق ہی ہوگا نا جو اس کا انکار کرے. ایسے بہت سے حقائق، اور اس سے بڑھ کے حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، وہ ہے حق. آخرت ہے، فرشتے ہیں، آخرت کا تصور، یہ ساری چیزیں غیب میں. تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا
اور سب سے اہم بات جو ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کے پاس اللہ نے کوئی صلاحیت عطا کی ہے وہ بھی رزق ہے، اللہ تعالیٰ علم عطا کیا ہے وہ بھی رزق ہے، اگر وہ اس میں سے بانٹ رہا ہے تو وہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مصداق ہے۔ اللہ مالی وسائل دیے ہیں وہ بھی اپنائے نو پر لوگوں کی بھلائی میں، خیر میں، پھر خصوصی طور پر اللہ کے دین کے قیام کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے۔ یہ ساری مدات اس میں شامل کیجیے، تفصیل انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے، بہت آگے آئے گی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں جو کہ نازل ہو رہا ہے آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں جو کہ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، صحف ابراہیم بھی، ان کا تذکرہ تو خود قرآن مجید میں ہے۔ اگرچہ ہم نے عمل، ہمارے لیے حجت جو ہے وہ قرآن مجید ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کتابیں بالکل ہی خیر سے خالی ہیں، اگرچہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، تراجم ہیں جو رہ گئے ہیں، ان کی اصل زبان تھی یہ بھی نہیں دنیا کو معلوم، جو خود ان ماننے والے ان کتابوں کے انہیں بھی یقینی طور پر نہیں معلوم کہ یہ کون سی زبان میں نازل ہوئی تھی، صرف تراجم ہیں۔ لیکن بہت سی باتیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم تورات سے اخذ کر کے اسے اختیار کیا، تو وہ بھی کتابیں جو ہم یہ کلی طور پر نہیں کہیں گے، ہاں ہمارے لیے حجت جو ہے وہ قرآن مجید، ہم نے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہے قرآن مجید سے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر تو پکا یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت پر یقین کیا ہے؟ انسان کو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اس دنیا میں غیر ذمہ دار پیدا نہیں کیا گیا، مجھ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کچھ حقوق و فرائض آتے ہیں، اور ان اعمال کے بارے میں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہوں۔ سب سے پہلے یہ احساس انسان کے اندر اجاگر ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ اس بات پر یقین رکھے اور اسے سمجھے، اپنے اندر پکا اس کا یقین پیدا کرے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، میں نے بھی یہاں سے جانا ہے، اس کا تو منکر شاید ہی کوئی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا اس پورے نظام کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی۔ اور تیسرا اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے نظام کے تحت اس دنیا کو پھر دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ وہ یہ عالم نہیں ہوگا، اس وقت جو قوانین، طبعی قوانین یا فزیکل لاز ہوں گے کچھ اور ہوں گے، اور پھر میں نے اپنا پورا جو یہاں زندگی میں گزارا ہے وہ تمام کا تمام اعمال نامہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہونا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت خطبہ تھا جس میں الفاظ فرمائے تھے کہ وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، خدا کی قسم تم ایک دن مر جاؤ گے جیسے کہ موت آتی ہے، جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو، روزانہ سوتا ہے انسان کی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے مردہ پڑا ہے۔ وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، جیسے روزانہ سوتے ہو ایک دن ابدی نیند سو جاؤ۔ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، اور پھر تم اٹھائے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو تمہیں اٹھا دیا جاتا ہے، اسی کیفیت میں ایسے ہی محسوس ہوگا۔ انسان قبر سے اٹھے گا، پوچھے گا ہیں کس نے جگا دیا یہاں سے؟ ثُمَّ لَتُحَاسَبُنَّ، پھر تمہیں حساب کتاب بھی دینا ہوگا، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کر کے گئے ہوگے۔ ثُمَّ لَتُجْزَوُنَّ، پھر تمہیں اس کا اجر لوٹایا جائے گا، بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا، وہ ہوگا نیکی کے بدلے میں اچھا اور برائی کے بدلے میں برا، یہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَجَنَّةٌ أَبَدًا اور نَارٌ أَبَدًا، یا ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ ہوگی۔ انسان کے اندر اگر یہ احساس اجاگر ہو جائے کہ میں جواب دہ ہوں، اکاؤنٹیبلٹی حقیقی اور قانون کے نفاذ کا یقین، اس کا 90% عمل سیدھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی موٹر سائیکل پہ پابندی لگ جاتی ہے نا، 2 سواریاں نہ بیٹھو، مجبوری ہے انسان کی، دوست اب آپ بیٹھ کے تو جاتے ہیں، لیکن وہ چوک سے پہلے دور سے دیکھتے ہیں سپاہی تو نہیں کھڑا۔
اگر کوئی ٹریفک والا کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے تو اتر جا، آگے جا کے بیٹھ جانا، اس لیے اسے یقین ہے کہ قانون کا محافظ سامنے موجود ہے، میرا چالان ہو جائے گا، جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ اگر یہ یقین ہو کہ فرشتے موجود ہیں، لکھائی ہو رہی ہے، اعمال نامہ بن رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، مجھے بتائیے کوئی انتہائی ظالم شخص ہوگا جو گناہ کی طرف قدم اٹھائے گا؟ پریکٹیکلی سمجھ لیجئے کہ انسان کے کردار پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا وہ ایمان بالآخرت۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ بندے جو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ لب لباب، یہ 4 رکوع، یہ جان لیجئے سورہ بقرہ کی ایک تقسیم اپنے ذہن میں ذرا لے آئیے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ تقریباً 286 آیات پر مشتمل ہے، 40 رکوع ہیں، 18 رکوع ایک طرف، 22 رکوع ایک طرف۔ پہلے 18 رکوع کی بھی تقسیم جو ہے وہ رکوع وائز بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی نوعیت کے، پھر 10 رکوع، اس میں سے 1 اور 9 یہ 10 کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک رکوع جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بریکٹ کے اندر جیسے کوئی رقم ہے اور ایک رکوع باہر رکھ دیا گیا، وہ سب سے ضرب کھائے گا، اس میں بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے۔ پھر 9 رکوع تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل میں جو قباحتیں پیدا ہوئیں، جو انہوں نے جرائم سرزد ہوئے ان سب کی تفصیل ہے، گویا کہ قرارداد فرد جرم بنی اسرائیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 رکوعوں کو اپنے سامنے رکھ دی۔ یہ 10 رکوع تسلسل کے ساتھ خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ پھر 2 رکوع جو ہیں جس پر سپارے کا اختتام ہوگا، رکوع نمبر 15 اور 16، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، جو جد امجد ہیں بنی اسرائیل کے بھی اور بنی اسماعیل کے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے، لہٰذا کعبۃ اللہ کی تعمیر، ان کے معاملات، ان کی صورتحال وہ ساری کی ساری بتائی گئی۔ اور پھر 2 رکوع جو ہیں یعنی 17واں اور 18واں جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس میں تحویل قبلہ، نئی امت کی انسٹالیشن، ان کی تاج پوشی، اس امت کی معزولی اور اس کی ساری کیفیات کو 2 رکوع میں بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد 22 رکوع جو ہیں خطاب امت مسلمہ سے ہے کہ اب تم اس روئے زمین پر دنیا کی ہدایت کے لیے تمہاری ذمہ داری لگائی گئی ہے، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب براہ راست خطاب جو ہے مسلمانوں سے، اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے متعلق کہا کرتا تھا، یہ کرتے تھے، اسے عنوان دیا کرتے تھے سورۃ الامتین۔ یہ 2 امتوں کی صورت ہے جس میں پہلے حصے میں یہود سے خطاب ہے اور دوسرے حصے میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تو یہ اس کی مضامین کی کچھ تقسیم ذہن میں رکھیے۔ پہلے 4 رکوع جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، اور اس میں سے بھی 2 رکوع جو ہیں اس میں ایک تحریک کی شکل میں یہ سمجھ کہ اسلام جو ہے یہ کوئی ایسے کوئی مذہب کی کیفیت نہیں ہے، یہ دین ہے اور ایک تحریک کا نام ہے۔ اور جب انسان کسی تحریک سے منسلک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ تقاضے بھی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم ہوں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، ان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس اعتبار سے جان لیجئے کہ ایک کیفیت پہلی وہ بیان کی گئی جو ابھی ہم نے اب تک پڑھی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر ایک گروہ وہ ہوتا ہے تحریک میں جو چل تو پڑتا ہے تحریک کے ساتھ، لیکن پھر وہ اس کے تقاضے صحیح معنوں میں پورے نہیں کر سکتا، اس پہ پورا نہیں اترتا، اپنی بزدلی کی وجہ سے، کمزوری ایمان کی وجہ سے، اور آہستہ آہستہ بڑھتے کیونکہ نفاق کو ایک مرض قرآن مجید نے قرار دیا، وہ بڑھتے پھر اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ایک دشمنی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا صحیح نقشہ سورہ نساء میں آئے گا۔ تو ایک صورتحال تحریک میں ایک طرف وہ جو سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ تحریک سے منسلک ہوں، اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو کہ بین ہے، کبھی چل پڑے کبھی نہ چلے، اور وہ 2 رخا پنجہ استعمال کرتے ہیں، ہر طرف سے اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا وہ ہوتے ہیں جو کہ پکے انکاری ہو جاتے ہیں، کہ ہم ٹھوک کے وہ حق کے بالمقابل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ انہیں کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، اور تیسرے گروہ کو کہا یہ منافق ہیں، یا اس سے مراد یہود بھی ہو سکتی ہے، جو ہم کچھ مفسرین نے یہاں مراد جو ہے وہ یہود بھی لی۔
تو پہلوں کا ذکر آ گیا ابتدائی 5 آیات میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر بھی ہیں، یہی ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ دوسرا گروہ کون سا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو انکاری ہو گئے، جنہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی ایمان بالغیب، بالخصوص اللہ کی کتاب، پچھلی کتابیں، وہ تو کسی کو بھی نہیں، کافر جو تھے وہ تو کوئی شے بھی ماننے کے لیے تھے۔ سب سے زیادہ ان کا جو انکار تھا وہ تھا کہ کیا مرنے کے بعد اٹھا دیے جائیں گے؟ ہے ہاتھ لما توعد، اے نبی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ وہ ہمارے آباء و اجداد جو صدیوں سے قبروں کے اندر مٹی ہوئی خاک بن گئے، وہ بھی اٹھا دیے جائیں گے؟ یہ ان کی عقل میں بات نہیں پڑ رہی تھی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو یہ وہ لوگ ہیں، انہیں آپ خبردار کریں یا نہ کریں، ان کے سامنے دعوت رکھیں یا نہ رکھیں، یہ ایمان ہرگز نہیں لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ یہ دل اور کانوں پر مہر لگانا گویا کہ اللہ نے بھی ان کی جو ہے وہ توفیق جو ہے وہ سلب کر لی۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات کہوں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ بات تو یہ صاحب سچ کہہ رہے ہیں، مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے، کسی برائی سے روکنا، وہ جھوٹ نہ بولو، اب کون کہے گا کہ یہ غلط بات ہے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ میں تو میرا سارا مفاد ہے، اسی سے میری ساری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اسے میں چھوڑ کیسے دوں؟ آج کل جیسے ہمارے یہاں بازار میں بہت سی چیزیں چلتی ہیں، تو اس کے ضمیر اور اس کے درمیان کشمکش شروع ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ ضمیر کو دباتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے میں اپنا دنیاوی مفاد حاصل کر لوں، چلو اگلی دفعہ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اس دفعہ تو مال اکٹھا کرو، وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے۔ دوسری دفعہ عمل کرنا اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا پہلے کی نسبت، اس لیے کہ اب وہ ضمیر کا معاملہ جو اس طرح کھٹکا تھا اب وہ اس طرح کچوکے نہیں لگائے گا، اس لیے کہ جب ایک دفعہ انسان ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن، پھر اور ڈاؤن، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہاں پھر معاملہ آتا ہے کہ روزمرہ روٹین بن جاتا ہے۔ آج اپنے معاشرے کا ذرا جائزہ لیں، آج سے 50 سال پہلے کا پاکستان، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، مجھے یاد ہے کہ میں نے ابتدا میں بینک سروس بھی کی ہے، اگر کہیں کوئی 500 روپے کا فراڈ کر جاتا تھا تو کراچی سے لے کے پشاور تک ایک جو ہے وہ ہاہاکار مچ جاتی ہے، فلاں شخص نے 500 روپے کا بینک میں غلط طریقے سے فراڈ کر لیا، اور آج اربوں خربوں کھا جاتے ہیں، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے اڑا دیتے ہیں، گویا کہ ہمارا یہ روزمرہ کا ایک روٹین بن گیا۔ اب وہ برائی جو ہے برائی نہیں لگتی، وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دل، ان کے کان، ان کی آنکھوں، سب پہ جو ہے غشاوہ، پردے ڈال دیے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہے وہ کافر جو سمجھ کر بھی ماننے سے کلیئر کٹ انکار کرتے۔ اب ایک وہ ہیں درمیان والے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر۔ یہاں دیکھیے ایمان برسالت نہیں، منافقین کے لیے جو سب سے بھاری شے تھی وہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ نساء میں آئے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، وہیں جوان ہوئے، 40 سال کی عمر روزمرہ کے معاملات ان سے ڈیل کرتے ہوئے گزارے۔ اب دیکھیے ان کے لیے تو جو ہیں کسی کے چچا ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں، والدین بھی تھے، دادا بھی تھے، بہت سی رشتہ داریاں، تعلقات چاروں طرف ہیں۔ اب ایک معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا۔ اب رشتے میں چچا تو بڑا ہے بھتیجے سے، اب اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی معاملے میں ایسے ڈیل کرنا چاہیں کہ میں چچا ہوں اور آپ تو بھتیجے ہیں، ذرا سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور کہاں حضرت حمزہ۔ لہٰذا سورہ حجرات میں پھر وارننگ آئی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خبردار ہر وقت یہ مد نظر رہنا چاہیے تمہارے درمیان محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کے کان کھولے گئے۔ خاوند اور بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، بے تکلف رشتہ ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کے رسول، پہلے یہ خیال رکھو کہ اللہ کے رسول ہیں،
इस एतबार से डील करना है। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله